آپ وسیلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دیں گے. صلی علی محمد وعلی محمد. آپ ہی کا وسیلہ اور توسل دعاؤں کو قبول کرواتا. باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نوربان آسمان کے نام سے، اس میں آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس درخواست پر بھی حضرت زہرا کے دستخط ہو جائیں اس پر گویا رسول اور ائمہ کے دستخط بھی ہو گئے. یہ سمجھ جائیے کہ اس پر رسول اور ائمہ نے بھی دستخط کر دی. جس دعاؤں کی درخواست پر حضرت زہرا نے دستخط فرما دیے بس خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام معصومین کی دستخط بھی اس پر ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی دوسری بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء خاص طور پر جو آیت اللہ وحید خراسانی ہیں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے والد کی شفاعت اسے حاصل ہو، اور جان کنی کے وقت ان کے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ہو، اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی دعا شامل حال ہو، اس قبر کی تنہائی اور وحشت میں جہاں اس کے علاوہ کوئی امید نہیں، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بنت رسول کی شایان شان عزاداری کو برپا کرے، اس امید سے کہ وہ ان کے فرزندوں کے دلوں کے زخموں کے لیے مرہم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جلوس اور مجالس عزا اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق ہے. تو حضرت زہرا کا توسل، حضرت زہرا کے متعلق اتنی زیادہ تاکیدات علماء کرتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گی وہ لازمی طور پر قبول ہو جائے گی. اور اس حد تک کہ آیت اللہ سید مرتضی رضوی کشمیری، یہ کشمیر کے علاقے کے تھے، اور یہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں سے تھے، خود عرفہ میں تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ رمضان ہی کے دن تھے، افطار کے بعد ملا حسین قلی حمدانی جو ہے وہ مدرسے میں فجر کے قریب جو ہے اور نماز جماعت فجر کی مدرسے کے اندر ہوتی تھی، چابی گھر بھول آئے. اب لوگ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ گھر واپس جاتے اور چابی لے کر آتے. تو اپنے آنے والے جو ساتھ میں افراد تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مشہور ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لینے سے تالے کھل جاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں فخر مادر موسیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لوں اور تالا نہ کھلے؟ کہہ رہے ہیں ابھی نام جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسی وقت مدرسے کا تالا خود بخود آواز آئی اور جھٹکے سے تالا کھل گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری قسمتوں کے بند تالے حضرت زہرا کے توسل سے نہایت آسانی کے ساتھ کھل سکتے ہیں. پوری کوشش کریں، بار بار دعاؤں کے اندر حضرت زہرا کا واسطہ اور وسیلہ دیں، پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ تالے کھلتے ہیں. آج بھی معجزات ہو جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے. شیخ محمد علی العمری جو مدینے کے مشہور شیعہ عالم دین جو سعودی عرب میں کچھ ہی عرصے پہلے انتقال کیا ہے، جن وہابیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری زندگی گزاری ہے، 100 سال کی عمر پائی ہے اور 45 سال قید و بند کی صحبتوں میں رہے. اور 8 شوال جب 22 فروری کو اور 1964 میں یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں جیل میں ڈالے گئے تھے. 10 سال پھر اس کے بعد جیل میں رہے، سارے مراجع کے وکیل تھے، اور 1979 میں امام خمینی سے آ کر بھی ملے تھے. جب واپس ایران گئے تو 3 سال قید صرف اس وجہ سے کہ امام خمینی سے جا کر کیوں ملے، 3 سال اس وجہ سے قید میں رہے. 1987 میں جب ایرانی حاجیوں کو قتل عام کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی تھی، اس میں باقاعدہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی اور مظاہرے ہوئے جس میں بعد میں مجبور ہو کر ان کی موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک بار سزائے موت ان کو سنائی جا چکی تھی، پھانسی کی سزا. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جایا جا رہا تھا تو ہزاروں کا جو ہے وہ مجمع تھا، حکومتی عہدیدار سب وہاں پر موجود تھے اور ہزاروں شیعہ افراد بھی موجود تھے. اور اس وقت میرے گلے میں پھندا ڈال کے اور جو ہے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا پھانسی دینے کے لیے. تو اسی وقت میں نے حضرت زہرا کی قبر کا رخ کیا اور زیر لب کہا کہ شہزادی فقط آپ کی عزت و حرمت اور دفاع کے لیے پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈلا، آج آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں. حضرت زہرا سے توسل کیا، اسی وقت پھانسی کا پھندا کھینچا گیا ان کا جسم
मुकद्दस जो है इसके ऊपर 30 सेकंड तक लटकता रहा। अचानक से वो रस्सी जो गले में पड़ी हुई थी वो टूट गई और उनका जिस्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नीचे गिर पड़े। उसके बाद लोगों का ऐसा प्रेशर हुआ कि दोबारा इनको सजाए मौत नहीं दे सके। और उसके बाद खुद फरमाते कि 35 दिन तक मैं बेहोश रहा हूं और मदीने के एक अस्पताल में उस 35 रोज बाद मुझे होश आया। इनके अक्सर और बेशतर बादशाह इनके कत्ल का इरादा करता रहा सऊदी अरब का, लेकिन बादशाह को ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते रहे कि फिर वो इनके कत्ल से जो है बाज आया। बाज दफा तो ये भी मिलता है कि बाकायदा बादशाह ने रेगिस्तान में एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए इनको बड़े बड़े रेगिस्तान वहां पर फिकवा दिया, लेकिन अगले दिन वो देखकर हैरान रह गए। एक हिकायत में ये मिलता है कि ये खुद ही वापस आ गए थे और एक में ये कि वो हेलीकॉप्टर का जो पायलट जो इनको उस रेगिस्तान में बीच में गए फेंक के आ गया, तो वो दोबारा हेलीकॉप्टर लेके गया, पता नहीं क्या दिमाग में आया, इनको फिर दोबारा ले आया वहां से। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि आप आज भी, अच्छा खास तौर पर इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनेई से तो थे ही बहुत ज्यादा अकीदतमंद, लेकिन आयतुल्लाह खुइर आयतुल्लाह सिस्तानी से इस हद तक अकीदत रखते थे कि एक उनकी तस्वीर फ्रेम करवा के, जो तस्वीर में भी आपके सामने अपने सिरहाने जो है वो रखा करते थे। तो बहरहाल ऐसा तवस्सुल हो, सही मौजज़ात आज भी हो सकते हैं। हर वो आप जिस दुआ के मुतालिक भी बेयकीनी का शिकार हो, वो आज आप देखेंगे कि आपकी दुआ किस तरह से परवरदिगार आलम कबूल कर लेगा। और शेख काजिम इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे अब वो इनकी जगह पर आए हैं और यही सारे इंतजामात को वहां पर संभाल रहे हैं।